وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة والارتداف في السير. یہ باب ہے تلبیہ اور تکبیر کے بارے میں قربانی کے دن کی صبح. غداۃ النحر قربانی کے دن کی صبح. قربانی کے دن کی صبح کب ہوتی ہے؟ 10 تاریخ کو. 10 تاریخ کی صبح تلبیہ اور تکبیر ہوگی. حین یرمی الجمرۃ، جب وہ جمرہ کو کنکریاں مارے گا. والارتداف فی السیر، اور سفر کے دوران کسی کو پیچھے بٹھانا. ارتداف پیچھے بٹھانا. فی السیر، سفر کے درمیان. حدثنا ابو عاصم الضحاک بن مخلد قال اخبرنا ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اردف الفضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ردیف بنایا فضل کو. فضل سے مراد فضل بن عباس ہیں، حضرت ابن عباس کے بھائی. حضرت ابن عباس کے بھائی فضل بن عباس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ردیف بنایا، یعنی اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے نا، حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس کو پیچھے بٹھایا. یہ کب کی بات ہے؟ یہ مزدلفہ سے منا جانے کی بات ہے. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے آپ کا ردیف کون تھے؟ اسامہ بن زید. پیچھے پڑھ آئے ہیں ہم. اور مزدلفہ سے منا جاتے ہوئے آپ کے ردیف فضل بن عباس تھے. پہلی حدیث ہم نے پڑھی تھی کتاب الحج کی، فضل بن عباس کی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ردیف بنایا حضرت فضل بن عباس کو. فاخبر الفضل، تو فضل نے خبر دی، چونکہ وہ ردیف تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے تھے حضرت فضل کو سب سے زیادہ اس کا علم ہو رہا تھا. تو فضل بن عباس نے خبر دی انہ لم یزل یلبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل تلبیہ فرماتے رہے، تلبیہ ادا کرتے رہے آپ. حتی رمی الجمرۃ، حتیٰ کہ آپ نے جمرہ کو کنکریاں مار لی. کون سا جمرہ مراد ہے؟ بڑا، کیونکہ 10 تاریخ کو بڑے جمرہ کو کنکریاں مارتے ہیں. تو گویا کہ جمرہ کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ اور تکبیر اللہ اکبر اور لبیک اللہم لبیک تلبیہ پکارنا ہے. یہ تلبیہ زیادہ تر سفر کے دوران مختلف منا سے مزدلفہ جاتے ہوئے، منا سے عرفات جاتے ہوئے، عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے، مزدلفہ سے منا آتے ہوئے، یہ زیادہ تر سفر کے درمیان. اسی طرح میقات سے مکہ آتے ہوئے سفر کے درمیان یہ تلبیہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مسلسل تلبیہ پکارتے رہے حتیٰ کہ آپ جمرہ عقبہ پہنچے اور وہاں آپ نے کنکریاں ماری، تو پھر آپ نے تلبیہ پکارنا بند کر دیا. تلبیہ پکارا جائے یا تکبیر بھی پکاری جا سکتی ہے. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال. صناع الحياة أقمار